اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین پر تشریف فرما حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب، رکن اسمبلی مالیگاؤں مہاراشٹرا مجلس اتحاد المسلمین، جناب صابر بھائی صاحب، صدر گجرات مجلس اتحاد المسلمین، حیدرآباد کے رکن اسمبلی جناب جعفر حسین معراج صاحب، سابقہ رکن اسمبلی مہاراشٹرا جناب وارث پٹھان صاحب، معزز علماء کرام، مشائخین عظام، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس مجلس اتحاد المسلمین کے جلسے میں شرکت کی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے دلوں میں جو اللہ نے اپنے فضل سے مجلس اتحاد المسلمین کے لیے جو محبت پیدا کی، یہ محبت اللہ سبحانہ و تعالی اس کو قائم اور دائم رکھے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کا یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہونا، مجھے یقین ہے کہ وڈگام کی سرزمین پر ایک نیا سیاسی انقلاب لکھا جائے گا انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے ابھی مفتی اسماعیل صاحب سے بصیرت افروز خطاب سنا، پھر صابر بھائی صاحب نے اپنے احساسات کو آپ کے سامنے رکھا، اور پھر وارث پٹھان صاحب نے گجراتی میں اور اردو میں اپنے جذبات کو آپ کے سامنے رکھا۔ میں آپ کے پاس صرف اس بات کا پیغام دینے آیا ہوں کہ یہ ہمارا وطن جس کو ہم بھارت کہتے ہیں، اس وطن عزیز کو ہم نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے اپنے خون اور پسینے سے اور اپنی قربانیوں سے اس ملک کو آزاد کروایا، اور اس ملک کی آزادی میں جہاں پر ہمارے بزرگوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، وہیں پر تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے مالٹا کی جیلوں میں تکالیف اٹھائیں، انگریزوں کے ظلم کا شکار ہونا پڑا، اپنے گھر بار کو ان کو چھوڑنا پڑا، تبھی جا کر اس ملک کو آزادی ملی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ملک آزاد ہونے کے بعد سمویدھان بنایا گیا، اور اس سمویدھان میں اس بات کی اجازت دی گئی کہ ہم کو نہ صرف عزت دی جائے گی، بلکہ ہم کو بھارت کے سمویدھان کے تحت ہم کو اپنے مذہب پر، اپنی تہذیب پر چلنے کی مکمل آزادی دی گئی۔ آج جہاں پر ہم ہمارے ملک کی آزادی کا امرت اتسو منا رہے ہیں، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے کہنا پڑے گا کہ امرت اتسو تو منا رہے ہیں، مگر یہ کون سا امرت آپ دیش میں بانٹ رہے ہیں کہ جہاں پر آپ اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہمارے گھر کی ہماری بیوی اگر وہ اپنے پسند سے حجاب پہننا چاہتی ہے تو ہم سے کہا جا رہا ہے
کہ نہیں حجاب نہیں پہن سکتے. اگر وہ حجاب پہن کر پڑھنا چاہتی ہیں تو ہماری بیٹیوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کو پڑھنا ہے تو تم حجاب اتار کر پڑھو، اور حجاب کو جہاد سے جوڑ دیا گیا. آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حجاب پہننا بھارت کے سمویدھان کے تحت جو آرٹیکل ہے 29 کے تحت ہم کو اجازت ہے کہ اپنے کلچر پر چلیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ کون کیا کھاتا ہے، اپنے گھر میں کیا پہنتا ہے، وہ اس کا بنیادی حق ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، مگر اس پر سوال اٹھا رہے ہیں. پھر بات حجاب پر ختم نہیں ہوئی، اب آ گئی بات حلال گوشت پر بھی بات آ گئی کہ نہیں حلال گوشت نہیں کھا سکتے، بلکہ حلال گوشت سے کہہ رہے ہیں کہ اس پر پابندی لگا دو. پھر وہاں پر اکتفا نہیں کیا تو بات اب بڑھ کر آ گئی کہ اگر مسلمان اپنی قابلیت اور اپنی میرٹ کے اوپر نوکری حاصل کرتا ہے تو اس کا نام دے دیے جاب جہاد کا نام دے دیے. اگر ہم اپنے پیسوں سے زمین خرید کے گھر بناتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ لینڈ جہاد ہے. آپ بتائیے، حجاب کو جہاد سے، حلال کو جہاد سے، گھر کو جہاد سے، نوکری کو جہاد سے، ہر چیز کو مسلمانوں کے تعلق سے وطن عزیز میں ایک نفرت کی فضا پیدا کی جا رہی. ہمارے ہندو بھائیوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس دیش کو اگر خطرہ ہے تو مسلمانوں سے ہے. میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر یہ بات صاف اور واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ اس دیش کو اگر خطرہ ہے تو گاندھی کے قاتلوں سے خطرہ ہے. اس دیش کو اگر خطرہ ہے تو ناتھو رام گوڈسے کو اپنا ہیرو ماننے والوں سے، ان ظالموں سے خطرہ ہے. مگر اس پر بات نہیں ہوگی. گوڈسے کے بھکت آج یہ نفرت کی فضا بھارت میں پیدا کر رہے ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب میں نے حجاب کے مسئلے کو اٹھایا تو اتر پردیش کے ویدھان سبھا کے چناؤ چل رہے تھے تو مجھ پر تنقید کی گئی کہ وہ اسی تم نے اتر پردیش میں حجاب کے مسئلے کو کیوں اٹھایا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں حفاظ کرام کے درمیان میں کھڑے ہو کر لب کشائی کر رہا ہوں. میں علماء کرام کے درمیان میں کھڑے ہو کر بولنے کی جرات کر رہا ہوں. میں سیاست کے مدرسے کا طالب علم ہوں اور سیاست سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور سیاست کا طالب علم ہونے کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر چیز اسلام دشمن طاقتیں یہ دیکھتی ہیں کہ مسلمانوں کو ملک کے ایک حصے میں چمٹی لے کر دیکھو، تنقید کر کے دیکھو، ان کو ہلا کر دیکھو، ان کا رد عمل کیا ہوگا. جب میں نے حجاب کے خلاف آواز اٹھائی اور کہا کہ حجاب ہم پہنیں گے، ہماری بیٹی، حجاب ہمارا بنیادی حق ہے، اگر آج حجاب پر خاموش ہو جاؤ گے تو کل کہیں گے داڑھی بہت لمبی ہے، کم کر لو. ہماری داڑھی پر بولیں گے، ان کی داڑھی پر نہیں بولیں گے. کل کہیں گے کہ نہیں ٹوپی بڑی ٹھیک نہیں ہے، ٹوپی اتار لو. تو یہ کوشش جو ملک میں کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ تنقید کرنے والوں کرو مجھ پر تنقید، مگر حجاب کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کا کلچر ان سے چھین لیا جائے، مسلمانوں کی تہذیب کو ان سے چھین لیا جائے. جب مسلمانوں کو ان کی تہذیب اور تمدن سے دور کر دیا جائے گا تو مسلمان کیا رہے گا؟ ایک زندہ لاش رہے گا. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں
کہ آپ کو اپنی ایک سیاسی طاقت اور اپنی آواز کو بنانا ہے. میں آپ کو کھل کر کہہ رہا ہوں، یاد رکھو میری اس بات کو آپ، کہ ہم حکومت کو نہیں بدل سکتے، مگر ہم اپنے ووٹ سے ہمارے دلت بھائیوں کو اور ہمارے سیکولر رکھنے والے ہندو بھائیوں کو ساتھ لے کر اپنی پارٹی کے نمائندوں کو کامیاب کر کے گجرات کی ودھان سبھا بھجا سکتے ہیں، تاکہ وہ گجرات کی ودھان سبھا میں کھڑے ہو کر آپ کے انصاف کا مطالبہ کر سکیں، آپ کی آواز بن سکیں، آپ کے تعلیم کے مسئلوں کو اٹھا سکے، آپ کی زندگی اور موت اور حیات کے فیصلے جہاں پر ہو رہے وہاں پر آپ کی آواز کو رکھ سکیں. اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سیاسی طاقت کو پیدا کریے، سیاسی نمائندوں کو کامیاب کریے. تنقید کرنے والے تنقید کرتے رہیں گے، مگر میں دلائل کے ساتھ اپنی بات کو ہمیشہ رکھتا آیا ہوں اور آج بھی رکھنے کی کوشش کروں گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ گیان واپی مسجد کا مسئلہ اٹھا دیا گیا. جب میں نے اس پر کہنا شروع کیا تو پھر سے انگلیاں اٹھانا شروع کر دیے، تنقید کرنا شروع کر دیے کہ آخر تم کیوں بول رہے ہو؟ تو پھر آپ بولو نا. جو مجھے خاموش رہنے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ کیوں نہیں بولتے؟ حجاب کے مسئلے میں آپ کو بولنا چاہیے تھا، آپ نہیں بولے. حلال گوشت کا مسئلہ آیا، آپ کو بولنا تھا، آپ نہیں بولے. نوکریاں مل رہی ہیں نوجوان مسلمان کو تو کہا گیا جاب جہاد، آپ کو بولنا چاہیے تھا، آپ نہیں بولے. اب مسجد کا مسئلہ آیا تو ہم جب دلائل کے ساتھ مسجد کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم کیوں بول رہے ہو؟ ارے یاد رکھو، میں بولوں گا. میں اس لیے بولتا ہوں، میں اس لیے بولتا ہوں کیونکہ میں زندہ ہوں، مردہ نہیں ہوں. میں اس لیے بولتا ہوں کہ میرے ضمیر کو میں نے ابھی بیچا نہیں ہے، نہ کبھی بیچوں گا انشاءاللہ تعالی. میں اس لیے بولتا ہوں کہ میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، کسی مودی سے، یوگی سے نہیں ڈرتا ہوں. میں اسی لیے بولتا ہوں کیونکہ بھارت کا سنویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، مجھے فریڈم آف ایکسپریشن کی اجازت ہے اور میں کھل کر اپنی بات کو رکھنا چاہتا ہوں. ہاں، تم کو اگر میری بات پسند نہیں آتی ہے تو اپنے کان میں انگلیاں رکھ لو، مگر تم میری زبان کو بند نہیں کر سکو گے. تو یاد رکھیے، اگر آج آپ یہ سوچ کر آئے کہ ہم اس کا بھاشن سنیں گے تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ میں کوئی قوال نہیں ہوں، کوئی گانے والا نہیں ہوں کہ آپ میری آواز کو سن کر واہ واہ حاصل کرنے میں نہیں آیا ہوں. میں اس لیے آیا ہوں اور آتا رہوں گا وڈگام کو کہ آپ اس سرزمین پر اپنے ایک سیاسی لیڈر کو پیدا کریے، اپنی قیادت کو مضبوط کریے گجرات میں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مسجد کا مسئلہ آیا. مسجد تو میری ہے نا، مسجد تو میری ہے. اور گیان واپی مسجد کے بارے میں ٹی وی چینل پر بہت شام میں 6 بجے، رات میں 9 بجے بیٹھ کر یہ بہت درس دیتے ہیں. یہ ہم کو سکھاتے ہیں مسجد کیا ہے کیا نہیں ہے. مقصد کیا ہے کہ بی جے پی کو اور تمام ان پارٹیوں کو یہ لوگ بچانے کا کام کرتے ہیں. گیان واپی مسجد کیا ہے؟ 1991 میں ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا تو آپ اکتوبر 2021 میں جاتے ہیں، وہی مطالبہ کرتے ہیں. لوور کورٹ فیصلہ دیتا، میں نے کہا اس فیصلے کی میں مخالفت کرتا ہوں تو یہ لوگ ڈراتے ہیں مجھ کو. آپ کیسے کورٹ کے خلاف بول سکتے ہیں؟ بول سکتے ہیں کورٹ کے خلاف، عزت سے اختلاف کر سکتے ہیں. بھارت ہے، کوئی نارتھ کوریا کا سربراہ یہاں کا پردھان منتری نہیں ہے.
ہم بولے، ٹی وی چینل والے آ کر ہم سے پوچھے، تم نے کہا کہ 91 میں پارلیمنٹ نے قانون بنایا جس میں کہا گیا کہ 15 اگست 47 کو جو مسجد اور مندر تھی وہ وہی موقف اس کا رہے گا۔ اب آ کر یہ بولتے نہیں، سروے ہوا، ویڈیوگرافی ہوئی تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہم کو تکلیف اس بات کی ہے کہ بھارت کے سنویدھان کو کمزور کیا جا رہا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو نظر انداز کر دیا جا رہا ہے، اور احمقوں جو مجھ سے سوال کر رہے وہ 91 کا سیکشن 4 سب سیکشن 2 پڑھ لو۔ سیکشن 4 سب سیکشن 2 صاف طور پہ کہتا ہے کہ جو 15 اگست 47 کو تھا وہی رہے گا۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے میری اس بات کو، جب میں 19 20 21 سال کا تھا تو بابری مسجد کو مجھ سے چھین لیا گیا۔ اب ہم وہی 19 20 سال کے بچوں کی آنکھوں کے سامنے دوبارہ مسجد کو نہیں کھوئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کیا آپ تمام لوگ عہد لیتے ہیں کہ ہم کوئی مسجد کو نہیں کھوئیں گے؟ کیا آپ عہد لیتے ہیں کہ اب ہم کوئی مسجد کو نہیں کھوئیں گے؟ تو اگر عہد لیتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر کہیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ان کو پیغام ملنا چاہیے، مسجد کو اب ہم نہیں کھوئیں گے۔ تمہارے دل فریب اور ہتھ کنڈوں سے ہم جان چکے تمہارے ہتھ کنڈوں کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث شریف ہے کہ مومن وہ ہے جو 2 بار ایک سوراخ سے نہیں ڈسا جاتا۔ اب ہم دوبارہ نہیں ان کو ڈسنے دیں گے۔ مسجد ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک۔ گیان واپی مسجد تھی اور جب تک اللہ دنیا کو قائم رکھے گا مسجد رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے مسجدوں کو آباد رکھیں۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ رمضان ہو گیا تو مسجد کے در و دیوار ترستی ہیں کہ کہاں گئے وہ لوگ جو رمضان کے 30 دن اللہ کے گھر میں آ کر سرب سجود ہو رہے تھے۔ تو یاد رکھو مسجدوں کی حفاظت پہلے ہم کو اپنی محلوں کی مسجدوں کو آباد رکھ کے رکھنا ہے۔ اگر ہم اپنے محلوں کی گاؤں کی مسجد کو آباد رکھیں گے تو یہ شیطانی طاقتیں جو للچائی نظروں سے ہم کو اپنی تہذیب سے محروم کرنا چاہتی ہیں، ان کو پیغام مل جائے گا کہ اب دوبارہ مسلمان بھارت کا مسجد کھونے کو تیار نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مگر گیان واپی کا مسئلہ آیا، حجاب کا مسئلہ آیا تو کیا کانگریس پارٹی نے کچھ کہا؟ کوئی کانگریس کے لیڈر نے کہا؟ نہیں بولیں گے۔ کیا سماجوادی کے یا آپ پارٹی کے کسی قائد نے کہا؟ نہیں بولیں گے۔ کیوں نہیں بولیں گے؟ کیونکہ ان کو معلوم کہ مسلمان تو ڈراؤ، اس کو ڈراؤ اور ڈرا کر ووٹ حاصل کر لو۔ ان کو معلوم کہ مسلمانوں کا ذہن اس میں ڈال دیا گیا کہ نہیں آپ کو سرکار کو بدلنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے میری اس بات کو کہ حکومت کو آپ نہیں بدل سکتے، اپنے نمائندوں کو آپ کامیاب کر سکتے ہیں۔ ارے مسجد کا مسئلہ آیا تو نہیں بولیں گے، حجاب کا مسئلہ آیا تو نہیں بولیں گے، دلی کے جہانگیر پوری میں غریبوں کی دکانوں کو توڑ دیا گیا تو منہ نہیں کھولیں گے۔ میں جب دکانوں کو دلی میں توڑا جا رہا تھا، جب بلڈوزر دکان کے پاس پہنچ چکے تو کسی غریب نے مجھے فون کر کے کہا کہ اویسی کا تم آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ میں نے کہا ضرور آؤں گا۔ پہلی فلائٹ لے کر دلی کو جب پہنچا، ہمارے دلی کے مجلس کے صدر کلیم حفیظ صاحب سے کہا کہ ہم کو جانا ہے۔ ہم گئے وہاں پر، اسی مسجد میں جا کر نماز مغرب ادا کی، راستے میں روزہ کھولنا پڑا، وقت ہو گیا تھا۔ جس مسجد کے سامنے اس کی دیوار کو اور گیٹ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ آپ بتائیے
کیوں نہیں گئے یہ تمام پارٹی کے لوگ جو مجھ پر الزام لگاتے ہیں، جو مجھ پر الزام لگاتے جانا تھا نا؟ نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ ان کو معلوم مسلمان کو ڈراؤ اور وہ خود بخود آپ کو ووٹ دیتا رہے گا۔ میں اس مزاج میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ صرف اللہ سے ڈرو، ان ظالموں سے مت ڈرو۔ میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ اپنی آواز کو اٹھاؤ۔ اگر ملک میں یہ تمام حالات پیدا ہو رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ بھارت کے مسلمانوں کو ڈرایا جائے، ان کو خاموش کر دیا جائے اور ان کو مسلمان صرف ان کی گھر تک رکھا جائے اور باہر میں مسلمان کے کوئی مظاہرے نہ کرے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہم گھر میں بھی مسلمان بن کر رہیں گے، باہر بھی مسلمان بن کر رہیں گے، حالات کچھ بھی ہوں گے مگر ہم ڈر کر مایوس ہرگز نہیں ہوں گے۔ ہم ڈر کر اپنے گھر میں نہیں بیٹھ جائیں گے، حکمت کے نام پر بزدلی کے مظاہرے نہیں کریں گے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تشدد پر آ جاؤ، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھو۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تشدد کرو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ صبر کا دامن مت چھوڑو، مگر جب مقابلہ ہوگا تو ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو۔ اور مقابلہ جمہوریت کے دائرے میں رہ کر ہوگا، مقابلہ جمہوریت کے دائرے میں رہ کر ہوگا۔ ہم پیٹھ نہیں دکھائیں گے، سینہ تان کر اپنے حق کے لیے لڑیں گے۔ یہ بھارت کا سنویدھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ وہیں پر جہانگیر پوری میں ہوا تو مدھیہ پردیش میں سیندوا میں، کھرگون میں گھروں کو توڑ دیا گیا اور کہا گیا کہ پتھر پھینکتے تھے۔ اب بتائیے ایک وسیم شیخ جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کیا وہ پتھر پھینک سکتا ہے؟ جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اس کی دکان کو توڑ دیا۔ ایک 75 سال کے ضعیف شخص کو خوب پیٹا، کہا کہ تم نے پتھر پھینکا۔ تو اس بوڑھے نے کہا ارے میں 10 قدم نہیں چل سکتا، کہاں پتھر اٹھا کر پھینک سکوں گا؟ کیا کوئی آواز اٹھی کانگریس کی طرف سے؟ مدھیہ پردیش میں تو آپ کی سرکار تھی، گجرات میں کھمباٹ میں، ہمت نگر میں 10 سال پرانے گوڈاؤن تھے، بی جے پی نے ان گوڈاؤنوں کو توڑ دیا۔ کون ہے یہ لوگ توڑنے والے؟ کیا گجرات کا مکھیہ منتری، مدھیہ پردیش کا مکھیہ منتری، گجرات ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے؟ کیا تم کورٹ کے جج بن چکے کہ تم طے کرو گے کہ کون کس کا گھر توڑے گا؟ ارے آج تم غریبوں کا گھر توڑ رہے ہو، یاد رکھو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ فرعون کو بھی اپنی طاقت پر غرور تھا، نمرود کو بھی تھا، یزید کو بھی تھا، مگر سب کا اقتدار چلا گیا۔ اگر آج کوئی اقتدار کے نشے میں چور ہو کر کہہ رہا ہے کہ گھر توڑ دوں گا، تم کتنے گھر توڑو گے بتاؤ؟ تم گھر تو توڑ سکتے مگر یاد رکھو اقتدار تمہاری ہاتھ سے چھینا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اقتدار کسی کے پاس نہیں رہتا۔ بڑے بڑے لوگ آ کر چلے گئے۔ جب الیگزینڈر دنیا سے جا رہا تھا، جس نے آدھی دنیا کو فتح کیا، تو اس نے ایک وصیت کی تھی کہ جب تم میرے جنازے کو لے کر جاؤ گے تو میرے ہاتھ کو کھلے رکھنا۔ لوگوں نے پوچھا الیگزینڈر دا گریٹ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اس نے کہا کہ جس نے آدھی دنیا کو فتح کیا، میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ میں جب دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں تو میرے ہاتھ خالی ہیں، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ تو یاد رکھو ظلم کرنے والوں، ظلم کو روکو۔ اس کھرگون میں، بلکہ اتراکھنڈ، کھرگون اور اتراکھنڈ میں ہماری ایک ماں نے کہا، کیا کہا اس ماں نے؟
میں بار بار جب اس کا ویڈیو دیکھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. ہماری اس ماں نے کہا کہ میں صبر کر لوں گی، اللہ نہیں کرے گا انشاءاللہ. اس ماں نے کہا کہ میں صبر کر لوں گی، اللہ نہیں کرے گا. اور میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اللہ پہ توکل کرو، جد و جہد کرو میرے بھائی، میری ماں اور بہنیں جد و جہد کرو. سورہ آل عمران میں اللہ فرما رہا ہے کہ صبر کرو، کمر بستہ ہو جاؤ اور صرف اللہ سے ڈرتے رہو. ہم کو جد و جہد کرنا ہے. اگر آپ سمجھیں گے میں نے کانگریس پارٹی ہے، یہ کانگریس پارٹی ہے کیا؟ مجھے بتاؤ، آپ ہے کیا کانگریس پارٹی؟ بتائیے. ان کے محترم بیچارے ہر تھوڑے دن کو کہیں نہ کہیں غائب ہو کے نکلتے. آخر ہے کیا کانگریس پارٹی؟ لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ اویسی کے آنے سے گجرات میں ایسا ہو جائے گا، اویسی مجلس کے آنے سے وہ بی جے پی کو فائدہ ہو جائے گا. میں کانگریس پارٹی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ نے گجرات میں آخری مرتبہ سرکار کب بنائی تھی؟ بتاؤ کانگریسیوں، تم نے گجرات میں آخری مرتبہ اپنی سرکار کب بنائی تھی؟ آپ کو معلوم ہے؟ کتنے سال ہو گئے؟ کتنے سال ہو گئے؟ بچے تو نہیں دیکھے اور نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ. آپ جو بزرگ دیکھے وہ دیکھ چکے، وہ بھی نہیں دیکھیں گے. اتنے سالوں سے اویسی نہیں آیا، اتنے سالوں سے صابر نہیں آیا، اتنے سالوں سے مجلس نہیں آئی. آپ کیسے ہار گئے؟ کیسے ہار گئے؟ کیا میرے اجنات آ کر آپ کو بولے کہ بی جے پی کو ووٹ ڈالو؟ کیا مفتی اسماعیل کے موکل آ کر آپ کو بولے؟ پھر کیسے آ رہے آپ؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. مگر اب جب آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں دیکھو ہمارے خالی 3 MLA ہیں، تم کیوں آئے؟ آپ بھیک مانگ رہے کیا میرے سے؟ 3 آپ کے MLA ہیں، اگر مجلس اس کو 12 کر دے گی تو آپ کا ہی فائدہ ہے نا انشاءاللہ تعالی مجلس کے. ہم 3 نہیں چاہ رہے، ہم بڑھ کر چاہ رہے ہیں، ہم اپنا حصہ چاہ رہے ہیں. اگر ہمارے گجرات کے پٹیل بھائی مسلمانوں کی ان کی آبادی 1 ہے اور ان کے 47 MLA جیت سکتے ہیں اور ہمارے 3 کیوں جیت رہے ہیں؟ بتاؤ کون ڈیل کر رہا ہے؟ کون ڈیل کر رہا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور پھر کانگریس کے 12 MLA بی جے پی میں بھاگ گئے. میرے سے پوچھ کر گئے تھے کیا؟ 12 بھاگ گئے. کیا میں نے ان کو بٹھا کر حیدرآباد کی بریانی کھلائی؟ وہ تو میری بریانی نہیں کھائے، وہ تو نریندر مودی کا ڈوکلا کھا کر چلے گئے بی جے پی میں. اب کانگریس پارٹی کچھ نہیں بولے گی اس پر. نہیں، آپ کیوں آ رہے؟ راہل گاندھی امیٹھی میں ہار گئے، میں نہیں تھا. کیسے ہار گئے راہل گاندھی بتاؤ؟ پھر آپ کیرل کو جاتے ہیں، کیرلا کو، وہاں پر جیتتے. کیوں جیتتے؟ کیونکہ 35% مسلمان ہیں. امیٹھی میں ہار گئے، میں نہیں تھا، مجلس نہیں تھی. مگر بولیں گے نہیں اویسی وہاں سے گزرا تھا، میں تو گیا بھی نہیں. آپ کے 12-13 MLA گجرات سے چلے گئے. کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ وڈگام کے کانگریس کے جو سابقہ ایک MLA تھے منی بھائی چلے گئے، ٹاٹا کر گئے؟ کیا آپ کے کھانے کی دکان پر منی بھائی کھا کر گئے تھے کیا؟
کہ بھئی یہاں پر اچھا کھانا ملتا ہے، میں کھا کے جاؤں گا۔ منی بھائی چلے گئے۔ اچھا پھر ایک اور ان کا ملے گیا جس کا نام ہے اشون کوٹوال۔ اس نے پیپر میں بیان دیا، میں پڑھا، جس میں اشون کوٹوال نے کہا کہ میں کانگریس سے جیتتا ضرور تھا مگر میں اشون بول رہا ہے کہ میرے دل میں نریندر مودی کی محبت تھی۔ کیا محبت ہے کانگریسیوں کی، زبان پہ مسلمان اور دل میں مودی کی محبت ہے، اور آ کر ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مہاراشٹر کی ویدھان سبھا میں اسمبلی میں مفتی اسماعیل ہمارے قائد مقننہ ہیں اور دھولیا سے فاروق شاہ ہیں۔ آپ اٹھا کر اسمبلی کی کارروائی دیکھ لیجئے۔ بہار میں مجلس کے 5 MLA ہیں، بہار کی ویدھان سبھا کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ سیمانچل کے انصاف کی بات ہوتی ہے، یہ 3 جو جیت کے گئے، کتنے بار منہ کھولا تم نے، کتنے بار تم نے حق اور انصاف کی بات کی۔ بھارت کی پارلیمنٹ میں 540 کی لوک سبھا ہے، صرف 2 رکنے لوک سبھا ہیں مجلس کے، میں اور امتیاز جلیل صاحب۔ اب جب دونوں میں سے کوئی ایک کھڑا ہو جاتا ہے 5-6 منٹ کے لیے بولنے کے لیے، تو بی جے پی کے 300 MP کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا بولے گا سننے کے لیے؟ ہم صرف 5-6 منٹ بولتے ہیں، 5-6 منٹ، اور سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کون نریندر مودی کے سامنے NPR NRC کے قانون کو پھاڑ دیا؟ کیا کانگریسیوں نے پڑھا تھا؟ امت شاہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کہا یہ قانون کالا قانون ہے، میں نہیں مانتا، اس پر پھاڑوں گا۔ آپ نے بھی یہاں پر وڈگام میں NPR NRC کے خلاف احتجاج کیا، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، اللہ آپ کی اس قربانی کو قبول کرے۔ 250 لوگ جیل کو گئے، دل پر ہاتھ رکھ کر بولو، کیا کانگریس نے کہا کہ تم کو چھوڑنا چاہیے جیل سے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ جب 250 لوگ NPR NRC میں وڈگام کے اس میں جیل میں گئے تو کیا کانگریسی بولے؟ کب بولی کانگریس؟ جب پٹی داروں کے لوگ جیل میں تھے تو کانگریس نے کہا چھوڑو اور کیس کو واپس لو، مگر جب وڈگام کا مسلمان جیل میں تھا تو تم کو پٹی دار کی زبان اور ان سے محبت اور ہمارے سے محبت نہیں۔ یہ فرق ہے، یاد رکھو آپ۔ یقیناً بی جے پی کو ہرانا ہے، کون کہہ رہا ہے نہیں ہرانا ہے؟ ہم ہی تو لڑ رہے ہیں بی جے پی کے خلاف۔ پارلیمنٹ میں ہر چیز میں مجلس مخالفت کرتی ہے۔ 3 طلاق کا قانون آیا تو مجلس نے مخالفت کی، NPR NRC کا قانون آیا، مجلس نے قانون کی کاپی کو پھاڑا، UAPA کا قانون آیا، ہم نے مخالفت کی، کانگریس نے تائید کی۔ کیا کانگریس نے امت شاہ کے لائے ہوئے ترمیمی بل کی تائید نہیں کی؟ تائید کی، اور آج آپ ہم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ میری جماعت کا پیغام یہی ہے کہ آپ کے سیاسی نمائندے کامیاب ہو کر ضلع پریشد ہو، اسمبلی ہو، پارلیمنٹ ہو، جانا چاہیے۔ آپ کی آواز سننی چاہیے۔ اگر آپ نہیں آواز اٹھائیں گے اور صرف کہیں گے کہ ہم صرف آنسو بہا دیں گے، ڈر کر، یاد رکھیے آپ جمہوریت میں ہیں، لوکتنتر میں ہیں، آپ کو اپنا حق ملنا چاہیے۔ اور حق کیسے ملے گا؟ جب آپ اپنے ووٹ سے اپنی پارٹی کے نمائندوں کو کامیاب کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام ہے۔ اب مجھے کسی نے پوچھا کہ یہ گیان واپی کے نیچے کیا دیکھنا چاہ رہے، تاج محل کے نیچے کیا دیکھنا چاہ رہے، قطب مینار کے نیچے کیا دیکھنا چاہ رہے؟ تو سوشل میڈیا پر میں نے یہ پڑھا
میرے کو نہیں معلوم، واللہ عالم۔ کسی نے کہا سوشل میڈیا پر لکھا کہ وہ تاج محل دیکھنے گیا تھا، آگرہ کے تاج محل کے جو کیوریٹر ذمہ دار تھے ان کے ساتھ، ان کا رشتہ دار تھا۔ تو اس لڑکے نے کہا، لکھتا ہے کہ میں تاج محل کے نیچے جانا چاہ رہا تھا تہہ خانے میں۔ تو اس کو ڈائریکٹر نے کہا کہ دیکھو سیل فون کی اجازت نہیں ہے، سیل فون رکھ دیے۔ پھر جب نیچے گئے تو پھر چیک کیا گیا کہ کیا سیل فون ہے، نہیں تھا۔ پھر جب دروازہ کھولنے کی بات آئی تو کہا دروازہ نہیں کھولیں گے، اس پہ گورنمنٹ آف انڈیا کا مہر ہے۔ ان سے کہا گیا کان لگا کر سن لو۔ تو اس لڑکے نے تاج محل کے تہہ خانے میں جو کمرہ ہے اس میں کان لگا کر سنا، اور وہ خود سوشل میڈیا پہ لکھ رہا ہے کہ اس نے بڑی خوبصورت انسان کی آوازیں سنی، اس نے بڑی خوبصورت انسان کی آوازیں سنی۔ اور وہ کیا کہہ رہے تھے تاج محل سے کہ چوکیدار کو بولو نوکریاں نہیں ہیں نوجوانوں کے پاس، چوکیدار کو بولو کہ پیٹرول کو قیمتوں کو کم کریں۔ آواز سریلی آواز آ رہی تھی کہ چوکیدار سے بولو کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی، کم کرو۔ اور پھر بعد میں آواز آئی کہ چوکیدار چور بھی ہے۔ یہ میں نہیں، وہ تو لکھا ہے، مجھ پر کیس نہیں بک کر سکتے آپ، سوشل میڈیا میں آیا ہے۔ تاج محل کے تہہ خانے میں کیا ہے؟ اما یار ہمارے گھر میں چراغ نہیں جل رہا ہے غریبوں کے، تم کو تاج محل کے تہہ خانے کی فکر ہے، قطب مینار کی فکر ہے، تم کو ہر چیز کی فکر ہے، مگر بھارت کے غریبوں کی فکر نہیں۔ دیش کے پردھان منتری کو ایوب پٹیل کی بیٹی کی تکلیف کو دیکھ کر دیش کے پردھان منتری بھاوک ہو جاتے ہیں، مگر کھمباٹ اور ہمت نگر میں ان غریبوں کو جو دھوپ میں آج اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جن کے گھروں کو توڑ دیا گیا، دیش کے پردھان منتری کیا آپ کے آنکھ میں آنسو نہیں آئیں گے؟ کیا آپ کے آنکھ میں آنسو صرف ٹی وی کیمرہ کو دیکھ کر آئیں گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بھارت کی حقیقت ہے۔ کب تک ہے پرمیشن؟ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں نہیں، 10 بجے ختم کریں گے، کیونکہ ابھی تھوڑا باقی رکھیں گے نا۔ میں پھر آؤں نا مت آؤں، پھر آنا پڑے گا نا مجھے، آپ تمام لوگ ہمارا ساتھ دیں گے نا، آپ تمام لوگ وڈگام سے مجلس کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر بول دیجئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے صرف اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ اپنی سیاسی آواز کو بنائیے۔ میری زندگی کا آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جب ہم اتر پردیش میں تھے تو 6 گولیاں چلائی گئیں، اللہ کا کرم تھا بچ گئے۔ تو یہ ظالم بولے نہیں نیچے کیوں چلائے؟ تو میرے پیارے، کبھی تم اپنے گھر میں خود اپنی بیوی کو بولو کہ بیگم میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں، ذرا میرے پیر کے قریب مار کے دکھاؤ۔ ایک پٹاخہ ان کو پھٹتا ہے تو رات بھر نیند نہیں آتی۔ تو بہرحال عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کا تہ دل سے شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ میں آپ کو سلام کرتا ہوں اور آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ وڈگام کو پھر سے آؤں گا اور آپ کے کسی ایک دکان میں بیٹھ کر کھانا بھی کھاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔